100 صدی پرانے جو ایک کانسیپٹس ہیں نا گورے رنگ والے اس سے باہر آ جانا چاہیے. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جو بیس ہوتی ہے نا وہ تھوڑی دیر کے بعد ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, آکسیڈائز ہوتی ہے. جب وہ آکسیڈائز ہوتی ہے تو وہ کلر تھوڑا سا چینج بھی کر لیتی ہے, اس لیے ہم تھوڑا سا فیئر لگاتے ہیں کیونکہ آفٹر آکسیڈائز کے بعد وہ ایسا مطلب بالکل آپ کی نیچرل آ رہی ہوتی ہے. جب اپلائی کر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے بہت وائٹ ہے, بٹ وہ آکسیڈائز ہوتی ہے. اور کچھ کیونکہ میک اپ آرٹسٹ کو تو سب پتہ ہوتا ہے نا کہ اس نے آکسیڈائز ہونا ہے اور اس کا کیا کلر آ جائے گا اس کے بعد. اچھا یہ بھی مجھے بتاؤ کہ اب جس طرح سے ابھی ہم اسکن پریپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جس طرح آپ نے نا اسکن آکسیڈائز ہو رہی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی اسکن لیئرنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. ناؤ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں پیپل آر گوئنگ فار نو میک اپ لک, سو وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہے. اچھا ابھی آپ دیکھیں گے میں ان کا میک اپ کروں گی اور بہت میں نیچرل بیسز یوز کروں گی, ٹھیک ہے, اور آپ کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم لائٹ میک اپ کریں گے ان کا. جیسے نو میک اپ لکس ہو گیا, اس کو آپ انگیجمنٹ پہ کر سکتے ہیں, نکاح پہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح کی یہ لک ہم مشکل ہوگا. آپ کو کسی obviously سیلون ہی جانا پڑے گا بیکاز اب وہی بات ہے ٹرینڈ ہے کہ جانا پڑتا ہے, جانا چاہیے بھی, ایک اتنے امپورٹنٹ آپ کی زندگی کا فنکشن ہے. اور یہ اسپیشل ڈے ڈیلی تو آپ کی لائف میں آنا نہیں ہے, obviously ایک ہی دفعہ آنا ہے, موسٹلی زندگی میں ایک ہی دفعہ آنا ہے. ویسے تو 2 دفعہ بھی آنا ہے تو کوئی حرج نہیں, بٹ موسٹلی ٹرینڈ یہی ہے نا, ہمارا ٹریڈیشنل یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ آنا ہے. تو اس میں آپ نے اپنی ساری ڈیزائر پوری کرنی ہے. آپ کو ایسی لکس چاہیے کہ آپ سب سے حسین لگے, سب سے بیوٹیفل لگے, اور سب کی جو نظریں ہیں نا وہ برائڈس کے اوپر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو بس یہی ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر برائڈ بہت اسپیشل فیل کرے, اور برائڈ خود بھی کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے جب وہ بیوٹیفل لگ رہی ہوتی ہے نا, وہ کانفیڈنٹ فیل کرتی ہے. بالکل, اٹس اے فیکٹ. جب آپ کا پسند کا میک اپ ہو, جب آپ کا پسند کا ڈریس ہو, سو آپ کے فیس پہ خود بخود اسمائل آ رہی ہوتی ہے. اور اگر اسے اپنی لکس نہیں پسند آتی تو پھر وہ بیچاری ڈپریسڈ ہو جاتی ہیں. سو عائشہ ساتھ ساتھ میک اپ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتاؤ, اور ابھی اسکن پریپریشن کے لیے کیا لگاؤ گی؟ اچھا سب سے پہلے میں ہائیڈریٹنگ اسپرے یوز کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس سے ان کی اسکن تھوڑی سی ہائیڈریٹ ہو جائے گی. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اسٹے کر جاتا ہے, میک اپ تھوڑی دیر اسٹے کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اس کو کلین کر لیں گے, اگر میک اپ کوئی ڈسٹ ہے کچھ تو وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا آپ کا فیس. صحیح. اچھا آپ کا اسکن نیٹ ہو, کلین ہو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈسٹ پارٹیکلز نہیں ہونے چاہیے آپ کی اسکن پہ, پھر ظاہر ہے وہ میک اپ سم ہاؤ اتنا اچھا نہیں لگتا. بالکل ایسے ہی. اب ہم موئسچرائزر اپلائی کریں گے. بالکل ٹھیک. اینڈ اے گڈ موئسچرائزر از دا کی. ہم ریپیٹڈلی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو موئسچرائزر جب تک آپ موئسچرائز اچھی طرح نہیں کریں گے نا اپنی اسکن کو, تو آپ کی بیس بھی اسٹے نہیں کرے گی. آپ نے سنا ہے نا اکثر پیچی ہو جاتی ہے بیس, ڈرائی ہو جاتی ہے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی اسکن کو اچھی طرح سے موئسچرائز نہیں کیا ہوتا. ہاں, آپ نے پریپ اینڈ پرائم اچھی طرح سے کرنا ہے. اچھا یہ تو وہی بات ہوگی نا برائڈس کی, لیکن اگر آپ برائڈ نہیں بھی ہیں, روٹین میں بھی اس موسم میں آپ کے لیے 2 چیزیں کمپلسری ہیں جو کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں. ون از آپ کا موئسچرائزر اینڈ دا ادر تھنگ از یور سن بلاک. اس کے بغیر تو بس زندگی میں سوچ لیں کہ اگر آپ کو اپنی اسکن اچھی چاہیے, یا اگر آپ کچھ دیر تک چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن پہ رنکلز نہ آئیں, فائن لائنز نہ آئیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایون اب تو ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں, جو آپ کے استھیٹیشنز ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کچن میں بھی جانا ہے نا تو تب بھی اٹس امپورٹنٹ کہ آپ سن بلاک یوز کریں. تو پہلے تو میں بھی اتنی کانشیس نہیں تھی, بٹ اب میں کانشیسلی لگاتی ہوں. فنکشن بھی ہے نا, جیسے اب موسٹلی جو ہے ویڈنگ فنکشن ڈے میں بھی ہو رہے ہیں, تو آپ کو تب بھی جو ہے سن بلاک یوز کر لینا چاہیے. ہاں, اگر دھوپ نکلی ہے, دھوپ نہیں نکلی, فارگیٹ اٹ, دھوپ نہیں ہے یا نہیں ہے, موئسچرائزر لگائیں گھر کے اندر بھی, سن بلاک لگائیں گھر کے اندر بھی لگائیں. ایون اگر آپ چولہے کے پاس جا رہے ہیں, یو ہیو دس اپنی اسکن کی کوئی فکر, تو چولہے کے پاس جاتے ہوئے بھی لگائے. میں نے اب لگانا شروع کیا, میں پہلے کبھی نہیں لگاتی تھی. ڈے میک اپ ہے تو میں ان کے لیے وہ سن بلاک یوز کروں گی, ٹھیک ہے. سن بلاک کی ہمیں زیادہ اماؤنٹ نہیں چاہیے, بس بہت منیمم, اچھا تھوڑا سا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا ویسے تو سن بلاک کے لیے عائشہ کہا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو اپلائی اٹ لائک 2 fingers, اتنا ہونا چاہیے روٹین میں, لیکن برائڈ میں نہیں ہو سکتا. اور بھی پروڈکٹس یوز کرنی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی لیئرنگ ہو جائے گی, تو ہم کم سے کم پروڈکٹس یوز کریں.
ठीक है, परफेक्ट. बट हाँ, अगर आप रूटीन में लगा रहे हैं ना तो जस्ट ट्राई टू यूज Moisturizer ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा क्वांटिटी लगाएं आप. ब्रश. अच्छा, ब्रशेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आयशा अभी मेकअप के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. अगर आपके पास अच्छे ब्रशेस, अच्छे टूल्स नहीं हैं तो आप अच्छा मेकअप नहीं कर सकते. मेकअप इज एन आर्ट ना, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मेकअप एक आर्ट है और एक आर्टिस्ट की तरह जिस तरह एक कैनवस सामने होता है, यू हैव वंडरफुल ब्रशेस अराउंड यू, तो आप जो स्ट्रोक्स लगा रहे होते हैं ना, दिस इज हाउ योर फेस इज, स्ट्रोक्स लगाएं. ऐसा ही है ना? अच्छा, बिल्कुल. अब हमने इनको पहले हमने इनका लगाया है मिस्ट सेटिंग स्प्रे, उसके बाद फिर हमने इनको मॉइस्चराइज किया है, फिर हमने सन ब्लॉक यूज़ किया है. ठीक है, अब हम इनको प्राइमर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जो प्राइमर होते हैं ना वो आपके पोर्स जैसे ओपन पोर्स हैं वो थोड़े से हाइड कर देता है. ठीक है, और आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग करता है. ठीक है, ठीक है. ये चीज़ें जी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. यू हैव टू हैव प्राइमर, यू हैव टू अप्लाई प्राइमर, इट्स रियली इंपॉर्टेंट. और मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, जितनी अच्छी प्रेप होगी उतनी अच्छी बेस उस पर जो है वो फ्लॉलेस लगेगी. है ना.